100 سال بعد ہمارے گھروں میں اجنبی لوگ رہ رہے ہوں گے کیا؟ 2024 چل رہے تھے اور 2124 کی بات کر لیں یا اس سے پہلے 1924 کی بات کر لیں تو ہم جانتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں، ہماری نسل میں 1924 میں کون تھا؟ دادے کا نام پتہ ہے کسی کو؟ پردادے کا، اس کے مطلب وہ جو پردادا اس کے بعد، یعنی کہ جو ہماری خاندان، ہماری نسل میں 1924 میں تھا، جن سے ہم ہیں اس کے، ان کی نسل مطلب آگے چلتی آ رہی ہے، جانتے ہیں ان کا نام؟ یقیناً 99% نہیں جانتے ہوں گے، میرا خیال 100% ہی نہیں جانتے ہوں گے۔ تو دیکھیں، جب 2124 آئے گا تو ہم جانتے ہوں گے، مطلب 100 سال بعد آج کے بعد جانے کے کہ ہماری جو نسل ہے کہاں تک جائے گی، ہمارے جو اولاد ہے کون ہوگا، کیا ہوگا، نہیں جانتے، ہم نہیں جانتے، لیکن وہ بھی ہمیں نہیں جانیں گے۔ ہمارے گھروں میں اجنبی لوگ رہ رہے ہوں گے، ہماری یہ جو جائیدادیں ہیں، مطلب یہ بنگلے، یہ گاڑیاں، یہ زمین، یہ سب کچھ یہ غیروں کے ہاتھ ہوگا، اجنبی ہوں گے۔ تو ہم تو قبروں میں ہوں گے، زیر زمین ہوں گے، دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، سب کے ساتھ ہم قبروں میں ہوں گے۔ لیکن وہ جو ہمارے گھروں میں رہ رہے ہوں گے وہ ہمیں جانتے بھی نہیں ہوں گے، ہمارا نام بھی ان کو نہیں پتہ ہوگا۔ تو جب اس دنیا میں ہماری جو اولاد ہے، جس سے ہم اتنی محبت کرتے ہیں، جس کے لیے ہم اتنی جائیدادیں بناتے ہیں، مطلب سب کچھ کام کرتے ہیں، گاڑی، بنگلے، مکانات، یہ تعمیرات کرتے ہیں، محل وغیرہ بناتے ہیں، وہ تو ہم کو جانے گے بھی نہیں کل کو۔ تو میں یہ کہتا ہوں، میرا یہ مشورہ ہے کہ اگر ہم کوئی صدقے جاریہ والا کام بنا دیں، کوئی مسجد بنا دیں۔ آج بھی کئی ایسی مساجد ہیں جو جناب کئی سال پہلے بنی ہوئی ہیں، اور پتہ ہے کہ یہ جی فلاں بادشاہ نے بنائی تھی، یہ فلاں آدمی کے نام کا مدرسہ ہے، یہ فلاں آدمی کے نام کے جناب یہ جو جنازگاہ ہے، عیدگاہ ہے، مساجد ہے، مدرسے ہیں، سب پتہ ہے، مطلب کئیوں پہ لکھا ہوتا ہے یہ جی فلاں آدمی نے تعمیر کروایا تھا، یہ مدرسہ فلاں آدمی نے جناب تعمیر کروایا تھا۔ مطلب کیا ہوا کہ اس نے جو نیک کام کیا، صدقہ جاریہ بن گیا، اس کے لیے اس کا نام لکھا گیا، یہ نیک کام فلاں آدمی نے کیا۔ یہ کوئی اچھی کتاب لکھ دی تو وہ بھی کتاب بھی موجود رہتی ہے کہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ جی فلاں آدمی نے کتاب لکھی۔ جیسا کہ ہم دیکھ لیں علامہ اقبال صاحب نے، مطلب انہوں نے یہ کتابیں لکھی ہیں جو ماشاءاللہ کافی مقبول ترین ہوتی ہیں، اور ماشاءاللہ ہوتی رہیں گی، کافی ممکن کب تک ہوں، مطلب وہ آپ تو نہیں رہے لیکن ان کی کتابیں موجود ہیں کیونکہ انہوں نے اچھے کام کیے ہیں۔ تو لہٰذا میں کہتا ہوں کہ اگر ہم بھی یہ کام کر لیں تو ممکن ہے ہمارا بھی نام زندہ رہے گا، تو وہ صدقہ جاریہ بھی ہوتا رہے گا، ہمارے ماحول میں ثواب بھی ملتا رہے گا۔ لیکن اگر ہم ایک کنٹینٹ کریئٹر ہیں، ایک ٹک ٹاکر ہیں، ایک یوٹیوبر ہیں، ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ ہے فحش، غلط کام، سانگ وغیرہ، ولاگنگ وغیرہ، مطلب فنی وغیرہ، مطلب اس طرح سے، مطلب ہمارے کوئی کنٹینٹ ہے۔ لیکن یہ جو ہم سنگنگ کرتے ہیں، فنی وغیرہ، یہ جو چیزیں بناتے ہیں، یہ تو میں گارنٹی سے کہتا ہوں نا کہ یہ نیک کام تو نہیں ہے نا، اس کا ہمیں ثواب تو نہیں ملے گا نا۔ لیکن جب تک یہ ہمارا کنٹینٹ، یہ مواد سوشل میڈیا پہ پڑا رہے گا، یہ جو ہماری آگے سے جنریشن ہے، مطلب تیزی کے ساتھ سوشل میڈیا کے ساتھ اٹیچ ہو رہی ہے، کم عمر بچے جناب سٹار بنے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ جناب ترقیاں کرتے ہیں، پیسے کما رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ مطلب پھیلے ہوئے ہیں، تو جب ہماری نسلیں آئیں گی، میں کہتا ہوں کہ وہ ان سے بھی زیادہ فاسٹ ہوں گی۔ تو جو ہمارا مواد کنٹینٹ ہوگا، وہ جو ہمارا فحش ہوگا، وہ لوگ دیکھیں گے تو ہم تو زیر زمین ہوں گے، لیکن جب وہ ہمارا مواد کنٹینٹ چل رہا ہوگا تو ہمیں بھی گناہ مل رہا ہوگا، کیونکہ جیسے جیسے وہ چلتا جائے گا ہمیں گناہ ملتا جائے گا، مفت کے لطر کھانے پڑیں گے قبر میں۔ تو پھر ہم پچھتائیں گے کہ یار یہ ویڈیو میں نے نہیں بنانی تھی، یہ کام میں نے نہیں کرنا تھا، یہ مجھ سے غلطی ہوگی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، ایک بار موقع دے، دنیا میں چلا جاؤں، یہ میں سب کچھ اپنا ڈیلیٹ کر سکوں، نیک کام کر سکوں، صدقہ جاریہ کر سکوں، لیکن مہلت نہیں ملے گی، نہیں ملے گی۔ لیکن وہ لوگ خوش ہو رہے ہوں گے جنہوں نے صدقہ جاریہ کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارک لکھی، پڑھی، پڑھ کر سنائیں، بتائیں، وائرل کی، وہ خوش ہو رہے ہوں گے، اسلامی کنٹینٹ والے خوش ہو رہے ہوں گے۔
کہ یار اچھا کام کیا، جنہوں نے تلاوت قرآن مجید شیئر کی تھی، وہ خوش ہو رہے ہوں گے کہ ہاں ہاں ثواب آ رہا ہے۔ اچھا مطلب ہماری جو جنریشن ہے وہ تو مطلب فحش کی طرف جائے گی، لیکن کب کی بات، جب ان کے سامنے کوئی آیت آ جائے گی، کوئی نعت آ جائے گی، کوئی اسلامی ویڈیو آ جائے گی، کوئی حدیث آ جائے گی، اگر انہوں نے ایک بار بھی پڑھ لیا اور ایک حدیث بھی ان کے ذہن میں رہ گئی تو آپ کا تو کام بن گیا، کیونکہ جب تک ان کے ذہن میں رہے گی اس پر وہ عمل کرے گا، کسی اور کو بتائے گا، تو آپ کو بھی ثواب اس کا ملتا رہے گا، صدقہ جاریہ بن جائے گا، پھر آپ قبر میں خوش ہو رہے ہوں گے اور آپ کو فخر ہوگا کہ یہ میں نے اسلامی ویڈیو اپلوڈ کی تھی، وہ میں نے احادیث مبارک شیئر کی تھی، وہ میں نے قرآنی آیات شیئر کی تھی، اور آپ مجھے ثواب مل رہا ہے، ماشاء اللہ صدقہ جاریہ بنا ہوا ہے۔ تو یہ آپ پہ فیصلہ ہے کہ آپ خوش ہونا چاہتے ہیں یا مایوس ہونا چاہتے ہیں قبر میں۔ یقیناً ہر ایک بندہ یہی چاہے گا نا کہ میں خوش ہونا چاہتا ہوں، تو پھر یہ مواد کو چھوڑتے کیوں نہیں آپ؟ یہ فحاشی آپ کیوں پلاتے ہیں یہ فحاشی؟ یہ تو آپ کی جڑیں کاٹ